سائنس کے جو کتاب سیسن میں پڑھے جاتے ہیں تو سائنس صرف وہی ہے جو اس کتاب میں ہے. صحیح صاحب کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو 7 لاکھ ہیں. کتنے ہیں؟ 7 لاکھ ان سینس کہ مثلا ایک ہی بات لیکن اگر 10 صحابہ نے نقل کر دیا ہے تو اسے ہم 10 احادیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک حدیث ہے 70 صحابہ نے نقل کر دیا ہے تو ہم اسے 70 شمار کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو اس حوالے سے وہ 7 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. اور اس کے واحد حافظ عالم جو تھے حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ، حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار درس میں کہہ دیا. ابو زرعہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ اس قسم کا آدمی دنیا میں ہے جس سے 7 لاکھ حدیث موجود ہے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فوراً پلر کے قریب اشارہ کر دیا، وہ جو اللہ کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے حاض الفتح ابو زرعہ، یہ وہ جوان ہے جو 7 لاکھ حفظ کر چکا ہے. کمپیوٹر ہے خدا کا بندہ. یہ جو محدثین تھے یہ بالکل کمپیوٹر تھے. کیا تھے؟ یہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تھے. اور اللہ کریم نے ان کو ایسا حافظہ دے دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک دوسری کتاب ہے الادب المفرد کہتے ہیں اسے. امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا. لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو وہ ہر مہینے کے 9ویں رات سے شروع کر کے ہر مہینے کی 19ویں رات تک 10 رات وہ لکھائی کرتا شام میں بیٹھ کر. اور ادب المفرد، تاریخ ادب المفرد بہت بڑی کتاب لکھی. صحیح. اب آپ جسٹ امیجن کہ اللہ کریم نے اس کو آنکھوں کی کتنی بڑی قوت دے دی تھی، کتنی بڑی. اور پھر اللہ کریم نے قلب و دماغ کتنا صاف دے دیا تھا کہ 4000 احادیث جو اس نے جمع کر دی ہے بخاری کے اندر. ہر ایک حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل پڑھی دیکھنے کے لیے. 2 رکعت نفل پڑھی. اور ہر حدیث کے لیے اس نے مراقبہ کر دیا. مراقبہ تصوف کا ایک عمل ہے، کیونکہ آپ کا تصوف سے تعلق نہیں تو آپ نہیں جانتے. تو مراقبے کا عمل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے میں توثیق کر دی کہ بخاری لکھی میری حدیث ہے، بات میری ہے، آپ لکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک رسول پاک نے ویریفائی نہیں کیا میں نے کتاب میں نہیں لکھا. یہ تھے اہل اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہ سفر علم سے واپس آ رہے تھے. تو جب سفر علم سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ، اور 30 سال بعد آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ رات کی تاریکی میں وہ اس طرح جھک کے جانے لگے. قافلے والوں نے کہہ دیا یہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک درخت ہے، جاتے ہوئے اس نے میرا سر مار دیا تھا. وہ درخت جھکا. انہوں نے کہا ہے تو کوئی درخت ہے نہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ جائیں. قافلے والوں سے کہہ دیا کیا آپ جائیں؟ اب میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث امت کو پہنچانے ہیں. اگر میرا حافظہ اتنا جواب دے چکا ہے کہ میں اس جگہ کو نہیں ڈھونڈ پا سکتا جہاں کے درخت نے 30 سال پہلے میرے سر کو مار دیا تھا رات کی تاریکی میں، تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں پیغمبر کی حدیث کو روایت کر دوں. تو پھر میں پیغمبر کے گلے کچھ اور باتیں ڈال دوں گا کہ میرا حافظہ اور میموری میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو وہ رات وہاں گزار چکے اور صبح گاؤں میں چلے گئے. اور گاؤں کہ وہ لوگ جو 30 سال سے زیادہ عمر کے تھے، 50-60 سال کے، تو ان سے کنفرم کروا دیا کہ اسی پوائنٹ پر تھا کوئی درخت. انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک، لیکن آج سے 8-10 سال پہلے ہم نے کاٹ دیا. 8-10 سال پہلے تو ہم نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظ، کیونکہ اس زمانے میں تو لکھنے لکھانے کا انتظام نہیں تھا، تو میموری میں رکھ دیتے. ہاں، اور تبھی تو حدیث صحیح کے لیے محدثین نے جو کوالٹیز رکھ لی تو کہا کہ ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ، کہ 5 کوالٹیز ہونی چاہیے. ما نقلہ عدل، کہ آدمی جسٹ پائس اینڈ انٹیگریٹڈ. 3 صفت ہو اس میں، ایک جسٹ، دوسرا پائس، تیسرا انٹیگریٹڈ. انٹیگریٹڈ می کہ وہ ایسا استحکام والا آدمی ہو کہ ون ٹورنیڈو ہی کیوں نہ آئے تو ایک جگہ پہ ڈٹا رہتا ہے. اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا کمپرومائز اس کا. انٹیگریٹڈ. اور دوسرا تام الضبط، جس کی میموری بلا کی میموری ہے. تو تام الضبط والا وہاں پہ کوالٹی رکھ دی ہے حدیث صحیح کے لیے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث، یہ چیز صحیح حدیث ہے. بھائی آپ صحیح کو جانتے ہیں؟ یہ ضعیف حدیث ہے.
یہ حدیث ضعیف ہے بھائی. ضعیف دیٹ از ناٹ اے ورڈ, دیٹ از اے ٹرم یوز بائی محدثین. کہ ضعیف کا معنی یہ ہے کہ جو راوی ہے اس کا حافظہ اس پائے کا نہیں تھا جتنا حافظہ حدیث صحیح نقل کرنے والے محدث کا تھا. تو چونکہ اس کی کیٹیگری میموری کے حوالے سے ذرا اس میں 19-20 فرق تھا, اس لیے اس کا حدیث صحیح ٹھہرا اور اس کا حدیث ضعیف ٹھہرا. ضعیف ان اے سینس کہ اسی سے کمپیئر کرے تو یہ ضعیف ہے, یعنی اسی سے کمپیئر کرے تو پھر یہ ضعیف. اگر اس حدیث کا تعلق ختم ہو جائے تو یہ حدیث آٹومیٹکلی آتھینٹک بن جاتا ہے, یہ صحیح بن جاتا ہے. سورس آف اسلامک لا. تو اور سب سے مشکل ترین علم جو ہے وہ علم حدیث. علم حدیث ہی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور علم حدیث ہی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جاتا ہے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو سنیے اسے, وَأَنصِتُوا خاموش ہو جائیے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. تو مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام, کہ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے یا واجب ہے. According to 3 ائمہ that is فرض, اور according to ابو حنیفہ that is واجب. Why? اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ صحابہ کے نزدیک فرض, واجب اور سنت اور مستحب کا یہ فرق نہیں تھا. وہ تو رسول پاک کو دیکھتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے تو ہم کریں گے اور مستحب اس میں ذرا گزارا کر جائیں گے. انہوں نے تو رسول پاک کو دیکھ لیا, فرض تھا, واجب تھا, سنت تھا, مستحب تھا, جو بھی تھا کرتے رہے. یہ تو بعد میں, یہ جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو فرض, واجب اور سنت اور مستحب کا مسئلہ ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اصول قانون کا, جو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے کہ علمی تحقیق کے حوالے سے جس مسئلے اور جس ایشو کا دلیل اور منبع اور فاؤنٹین زیادہ مضبوط ہو تو فقہا نے کہا کہ اٹ از مینڈیٹ, ذرا اس سے کم ہو تو نے کہا اٹ از کمپلسری ناٹ اے مینڈیٹ. کمپلسری نے واجب ٹھہرا, جو ذرا اس سے بھی کم ہو تو نے کہا سننا صحیح ہے, اور جو اس سے بھی کم ہو تو نے کہا دیٹ از ریکمینڈیڈ کہ یہ مستحب. دیٹ از این ایشو آف جورسپروڈنس, دیٹ از ناٹ ایشو آف دین. اگر ایشو آف دین ہوتا تو پھر صحابہ بھی یہ فرق کر جاتے کہ فلاں چیز فرض ہے اور فلاں چیز واجب ہے اور فلاں چیز سنت اور فلاں چیز مستحب. انہوں نے کہا نہیں, بس یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا, دین اوکے. اور تبھی تو آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹڈ تھے ایک لقمہ اٹھانے کے لیے بھی اس طرح جس طرح نماز کے لیے کمیٹڈ تھے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے گرا ہوا لقمہ پھر اٹھا دیا اور مستقل بسم اللہ کہہ کے کھا لیا. حالانکہ فاتح جنرل تھے, مدائن کو فتح کر دیا تھا کہ اہل فارس ان کا گورنر اس طرح ہیبت سے کام رہا تھا. اور اس نے جب گرا ہوا لقمہ اٹھا دیا تو ایک خادم جو قریب کھڑا تھا اس نے کہا حضرت اگر آپ نے اٹھاتے تو اچھا ہوگا, جو ڈھیر ساری روٹیاں دسترخوان میں پڑی ہوئی ہیں, اگر آپ وہ کھا لیتے. کیوں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر یہ جو گورنر صاحب ہیبت سے کام رہا ہے اس کے ذہن میں آپ کی حیثیت گر گئی ہوگی کہ یہ لوگ ان کی آنکھیں اور نظری بوٹی ہیں, گرا ہوا لقمہ اٹھاتے ہیں. اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ لگی لپٹی بغیر ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاکذا رأیت حبی رسول اللہ, میں نے اسی عمل کو کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ لیا کہ دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا. اور پھر کیا کہا, غصے کی انتہا دیکھی ہے, حالانکہ کتنا معمولی مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. کہہ دیا او اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کو اس بیوقوف کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اور چودھری صاحب پھر آپ سوچیں کہ ہم کتنی چیزوں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. While there is no any difficulty and hearts, only our خواہشات and lust and desires, nothing else. سورہ فاتحہ پڑھنا کہ وہ ہر ایک رکعت میں فرض ہے یا واجب ہے. So according to 3 ائمہ and according to Ahl Hadith, I am talking about the Ahl Hadith of past era, not the Ahl Hadith of today. There is no any Ahl Hadith today. I don't believe in Ahl Hadith today. صحیح, اس لیے کہ آج کی اہل حدیث کیا اہل حدیث ہوں گے, یا شافعی کا کوئی قول اٹھایا ہے, یا ابو حنیفہ کا کوئی قول اٹھایا ہے, یا امام مالک کوئی قول اٹھایا ہے, احمد بن حنبل کا کوئی قول, کیونکہ ان کی اتنی علمی تحقیق تو ہے نہیں کہ کوئی مسئلہ نکالیں. ان کے اندر تو اجتہاد کے وہ صفات ہے نہیں کہ اجتہاد کر جائیں. وہ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, لیکن وہ اس حد تک اہل حدیث ہیں کہ بس جی وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے مذہب میں کون سا مسئلہ آسان ہوگا. تو میں اسے خواہش پرستی کہتا ہوں. کیوں یوسف صاحب, میں اسے خواہش پرستی کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے مذہب میں آسان ہے,
کہتے ہیں وہ فلاں حدیث کی وجہ سے یہ مسئلہ. بھائی فلاں حدیث، آپ کو حدیث کا کیا پتا؟ وہ تو ابو حنیفہ کا میدان تھا. آپ کو حدیث کا کیا پتا؟ وہ تو احمد بن حنبل کا میدان تھا. وہ تو مالک اور شافعی کا میدان تھا. صحیح. تو اب تین so I am talking about the Ahl Hadith of past era, like Imam Dawood al-Zahiri, who was the student of Hazrat Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh. And his student, or his follower, Imam Ibn Hazm, who has written a famous book by the name of Al-Muhalla. Al-Muhalla, the Imam Ibn Hazm. جو کتابیں لکھی بڑی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں. ایک کا نام ہے المحلہ، یہ ابن حزم 8 جلدوں میں ہے، 8 والیوم میں. اور دوسری کتاب ہے الملل والاہواء والنحل. الملل والاہواء والنحل، یہ مولویوں کی کتابوں کا نام سیکھنا بھی کیوں سر؟ اس کے لیے ایک مزید گریجویشن ہونی چاہیے کہ یہ نام کم از کم تو آگا. تو حلق سے آواز نکالنے کی پریکٹس ہونی چاہیے. وہ کاف اور دوسرے والے کاف میں تو وہی تھا نا کہ ایک آدمی تھا وہ حکیم کے پاس گیا اور مولوی تھا، قاری تھا، قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ قاری تھا. تو اس نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس شربت عنب ہے، بڑی قرات سے کہہ دیا. تو حکیم صاحب کو بھی اس کو بھی مذاق کرنا راس آیا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس شربت عنب ہے؟ اس نے کہا ضرور ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا گاڑا آپ نے پروناؤنس کر دیا. ذرا نرم سا ہے، عنب ہے، اتنا عنب نہیں ہے. تین ائمہ اور اہل حدیث کا مسلک کہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مسلک کمپلسری. یعنی یہ الفاظ ہم نے نکالے ہیں، انگریزی میں کوئی فرق نہیں ہوتا میرے خیال میں، لیکن ہم نے کہا کہ فرض کے لیے مینڈیٹری استعمال کر سکتے ہیں اور واجب کے لیے کمپلسری. ادروائز اپنا ٹرم ہی استعمال کرنا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹری آف کیٹیگری 1 اور مینڈیٹری آف کیٹیگری 2 کہ دیٹ از لیس ان مرتبہ دین فرض، تو اسے واجب قرار دے دیتے ہیں. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور تمام ائمہ کے نزدیک فرض. مینز کہ تمام ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کو کسی آدمی نے ایک بھی رکعت میں نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ فرض از ناٹ ڈن، صلاۃ از ناٹ ڈن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب. تو اگر آپ سے سورہ فاتحہ وہ آپ بھول گئے تو ان دا اینڈ یو کین میک اے سجدہ سہو اینڈ اٹ از ڈن لائک آل ادر واجب. صحیح، یہی فرق ہے. پھر یہ تو ایک بات. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا نماز پڑھے تو وہ تو پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، انہی کے نزدیک فرض ہے پڑھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے پڑھے. صحیح. لیکن اگر آدمی امام کے پیچھے ہو تو پھر بھی پڑھے یا نہ پڑھے. تو سب سے پہلے تو جاتے ہیں وہاں کہ بھائی وہ فرض ہے ان کے نزدیک اور امام کے نزدیک واجب کیوں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے نماز میں قراءت کرنا، اور قراءت کرنا فاتحہ کے پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ قرآن کے پڑھنے کو کہتے ہیں. اور قرآن صرف فاتحہ تو نہیں. اللہ کریم نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ نہیں کہا کہ فقرؤوا الفاتحہ کہ سورہ فاتحہ پڑھیں تبھی تو فرض ہو جاتا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ وہ حصہ قرآن کا پڑھیں جو آپ کو آسان لگتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے. صحیح. تو نفس قراءت کرنا یہ فرض ہے. قراءت کرنا کسی بھی حصے کا یہ فرض ہے. فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی، نہیں اس کی نماز نہیں. یا دوسری حدیث کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے نماز مگر فاتحۃ الکتاب سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ واجب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم نے فرمایا لا صلاۃ فلا صلاۃ لہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو عام محاورہ بھی ہے. ایک آدمی جو انسانیت کا مظاہرہ نہ کر رہا ہوں کہتے ہیں وہ انسان نہیں. تو کیا وہ انسان نہیں؟ انسان کی ڈیفینیشن تو اس کو اپلائی ہوتی ہے. مین کہ وہ انسانیت کی اتباع نہیں کر رہا، انسانی کوالٹی اس میں نہیں. دیٹ از اے ڈیفیکٹ. واٹس دیٹ؟ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ فلا صلاۃ لہ مین دیٹ از اے ڈیفیکٹ، کہ فاتحہ نہ پڑھنا ہے
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویسے لاجکلی تو بات اچھی کی، لاجک تو آپ کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، تبھی تو امام مالک رحمۃ اللہ نے امام شافعی سے کہہ دیا، شافعی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا آپ کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کا جواب نام لیتے ہیں تو میرا دماغ نکل جاتا ہے، یعنی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے۔ تو امام مالک نے عجیب بات کی، لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لجعلها، اس کی لاجک اتنی مضبوط تھی کہ یہ جو لکڑی کا سامنے پلر نظر آ رہا ہے، اگر وہ یہ پلی لیتے کہ یہ گولڈ ہے تو دنیا کی کوئی قوت دلیل کی دنیا میں سے لکڑی ثابت نہ کر سکتے تھے، وہ گولڈ ہی ثابت کرتا ہے، اس کی لاجک اتنی مضبوط ہوتی۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، لاجک تو آپ کی بڑی ٹھیک ہے کہ یہ انسان نہیں مینز کے ڈیفیکٹ ہے، تو فلا صلاۃ له، یہ نماز نہیں مینز کے ڈیفیکٹ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چلو لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی ابو ہریرہ جس کی حدیث ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ له، یہی ابو ہریرہ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے تھے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج، اور دونوں حدیث امام ترمذی کی ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ وہاں پہ دوسرے الفاظ جو حضور کے نقل کر رہے ہیں وہ خداج کے، تو اٹ مین کہ حضور نے لا صلاۃ لہ کہ نماز نہیں، اس کو خود انٹرپریٹ کر دیا کہ نماز نہیں کا معنی یہ کہ ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے، صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن امام کے پیچھے آدمی کھڑا ہو تو اس نے پڑھنا چاہیے، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر امام کس لیے، یہ کس لیے کھڑا ہے؟ اگر میں نے اپنی قرات خود کرنی ہے تو وہ کس لیے کھڑا ہے، وہ کس لیے امام بنا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی عام احادیث جو آئے ہیں وہ فاتحہ کے پڑھنے کے آئے ہیں، عام احادیث جو آئے ہیں وہ کس کے آئے ہیں؟ اور حضور کے صحابہ وہ آپ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، حضور کے صحابہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حضور کے صحابہ بہت سارے کام کیا کرتے تھے، وہ تو شراب بھی پیا کرتے تھے، اس لیے کہ جائز تھا اس زمانے میں، بعد میں حرام ہو گیا، یہ تو پروسیس سے وہ گزر رہے تھے۔ حضور کے صحابہ وہ تو ابتدا میں بہت سارے کام کرتے تھے، دھیرے دھیرے حضور کے صحابہ وہ تو نماز میں گپ شپ بھی لگاتے رہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا گیا، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا گیا نبی السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کام سے آ گئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو بہت سارے کام کیونکہ وہ پروسیس میں جا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹرینڈ کروانا تھا، ان کو ٹرینڈ، تو چونکہ سورہ فاتحہ ان ساروں کو ٹرینڈ کروانا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا میرے پیچھے پڑھتے رہے۔ لیکن یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب آپ نے سلام پہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فوراً پہنچ گیا من کان یقرأ خلفی، میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جی میں پڑھ رہا تھا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی انازع القرآن، آپ زور کے چپکے سے پڑھ رہے تھے لیکن قرآن میرے ساتھ جگڑتا رہا، مالی انازع القرآن۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا منازعہ کیا تھا، مینس کہ حضور خود یعنی روحانی طور پر اس کو اسٹریس پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ تو خاموش پڑھ رہا تھا، یہ تو نہیں کہ چیخ و پکار کر رہا تھا حضور کنفیوز ہو رہا تھا، نہیں، روحانی طور پر حضور پہ اسٹریس ہو رہا تھا۔ یہ دوسری بات، اور تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قراءت ہی اسی کی قراءت ہے، امام کی قراءت ہی اسی کی قراءت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھی جاتی ہے تو اسے سنیے اور خاموش رہیے، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن مسعود نے جو تشریح کی ہے یہ نماز کے لیے کی ہے، نماز سے باہر کے لیے کی ہے، کیونکہ نماز تو قرآن تو باہر بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا سننا واجب ہے، قرآن باہر بھی پڑھی جائے اس کا سننا، تو نماز میں پڑھی جائے تو پھر سننا واجب نہیں، حالانکہ وہاں تو آدمی زیادہ محتاط ہونا چاہیے، وہاں تو پنکچولیٹی مزید پڑ جاتی ہے کہ عبادات میں خود داخل ہے، تو فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے، تو امام شافعی نہیں، امام شافعی اس کے استاد، امام شافعی ابو حنیفہ کے استاد تھے رحمہ، لیکن وہ خود اس مطلب کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی۔ تو امام شافعی، قاضی ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، یعنی ان ائمہ جیسے بڑے بڑے مجتہدین تھے، تو ان کی ملاقات ہو گئی امام صاحب سے مطاف میں، طواف میں،
تو امام شافعی نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا وہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے فتویٰ دے دیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی کیوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ البتہ دلیل پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ طواف پہ نہیں ہوتی, وہ تو کہیں بیٹھ جائیں گے تو پھر بات کریں گے. تو اس نے کہا چلو طواف ختم کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھ گئے. اب وہ تھے 5 اور امام ابو حنیفہ اکیلا. امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقاعدہ دلیل کی دنیا میں بحث کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اپنا ایک امیر مقرر کر دیں, کیونکہ میں اکیلا تو 6 کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو انہوں نے کہا امام شافعی ہمارے بھی استاد ہیں اور آپ کے بھی استاد ہیں, تو یہ ہماری طرف سے بات کریں گے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جب میں اور ہمارے استاد صاحب ہم باہم دیگر بات کریں دلائل کی دنیا میں, تو اگر یہ کامیاب ہو گیا دلیل کی دنیا میں تو یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. اور انہوں نے کہا اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ناکامی اپنا تصور کریں گے, اس کی کامیابی ہماری کامیابی اور اس کی ناکامی ہماری ناکامی. تو اس نے کہا دیکھیے آپ لوگوں نے تو اپنے خلاف خود فیصلہ دے دیا. ایک آدمی کو یہاں ایک مسئلے کے لیے امیر بنا دیا تو اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی ناکامی. امام کو امام بنا دیا, اس کے قرار کو اپنا قرار نہیں سمجھتے. اور پھر ان سے کہہ دیا کہ اچھا ایک مسئلہ مجھے ذرا سمجھائیے. انہوں نے کہا وہ جی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ. کوئی آدمی دوڑ کے آیا, امام رکوع میں جھکا ہوا تھا اور اس نے وہ رکوع میں امام کو جوائن کر دیا, تو یہ جو رکعت ہے یہ اس آدمی نے جوائن کیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جوائن کر دیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے, ایک جانب تو آپ اس پہ فرض قرار دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا, دوسری جانب اس نے فاتحہ تو کیا بس اللہ اکبر کہہ کے ان کو جوائن کر دیا اور رکعت آپ نے دے دی. اٹ مین کہ آپ نے ظاہرلی کہہ دیا کہ فاتحہ پڑھنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے, امام نے اس کے لیے پڑھ دیا ہے, اس کی وہ ذمہ اس کا وہ ذمہ. انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ سے لاجک میں بات نہیں ہو سکتی, بس آپ کا اپنا مسلک صحیح ہے, اپنے مسلک پر چھوڑیے. لاجک میں بڑے زبردست بھائی ماں وہ نہیں تو کمال کر رہے. یہ جب امام پڑھتا ہے نا الحمد وہ تھوڑا سا وقت دے یہی میں ابھی میں بولنے والا ہوں. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس میں مختلف. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جہری قرات میں ہو یعنی پڑھتا رہتا ہو, تو مین سے آپ کچھ سن رہے ہیں, آپ کچھ سن رہے ہیں تو مین کے پھر آپ نہ پڑھیں, خاموش کریں, کیونکہ وہاں تو امام قرات کر رہا ہے اور آپ سن ہی رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ نہ پڑھیں. البتہ جو سری نمازیں ہیں, سری مینس کے جس میں جس طرح زور اور اثر کی, تو وہاں تو امام چپکے سے پڑھتا ہے, تو وہاں پھر آپ پڑھا کریں. امام احمد بن حنبل فرماتے, تو ایک حنفی عالم جو امام احمد بن حنبل کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, اس نے کہا کہ جی پوائنٹ آف آرڈر, اس نے کہا کہ اگر جماعت اتنی بڑی ہو, صفیں اتنی زیادہ ہوں کہ امام پڑھ بھی رہا ہے اور سنائی نہیں دے رہا, وہ کیا کرے گا؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کنفیوز ہو گیا, وہ کنفیوز ہو. اس نے کہا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اس کا آپشن ہے پڑھے تو پڑھے اور نہ پڑھے تو نہ پڑھے. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, مسئلہ تو کلیئر کٹ ہونا چاہیے ابو حنیفہ کی طرف کہ یا کریں یا نہ کریں, بس دین میں تو یا اس طرف اور یا اس طرف, کیا اس کا آپشن ہے یا پڑھے یا نہ پڑھے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی فاتحہ پڑھیں گے؟ اس نے کہا ضرور پڑھیں, اس لیے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ, اس نے پڑھنا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کس وقت پڑھے گا, یہ ہاں کس وقت پڑھے گا؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ اس وقت پڑھے گا جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین, تو آیت کے پیچھے تھوڑا سا وقفہ کر دیتا ہے, تو یہ مقتدی جلدی میں الحمدللہ رب العالمین. اب وہ وقفہ ہی ہوتا ہی کتنا ہے, وقفہ ہوتا کتنا ہی ہے کہ اس میں آدمی الحمدللہ, یہ کوئی قرات ہے, اس میں تو قرات کا حد بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو پھر امام ذرا انتظار کر دیں, وقفہ کر دیں, اور مقتدی اس وقفے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں رب العالمین. کتنا وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے صحیح. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا اپنے استاد سے کہ حضرت ذرا ایک مسئلہ تو بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها, جب امام قرات پڑھے اور وہ کہہ دے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو آپ آمین کہہ دے فوراً, اور امام بھی آمین کہہ دیتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد فإن الامام یقولها.
تو امام ابو حنیفہ نے اس سے پوچھ لیا کہ اب یہ تو لازمی بات ہے کہ مقتدی تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ وہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے. تو امید کہ امام پہلے ختم کرے گا ولدالین اور مقتدی بعد میں ختم کرے گا. اب جب امام نے ولدالین کہہ دیا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی تک مقتدی نے ولدالین نہیں کہا. اب مقتدی نے اپنے ولدالین تک آمین کا انتظار کرنا یا امام کے ساتھ فوراً کہنا ہے؟ کیونکہ رسول کریم تو فرماتے ہیں کہ جب امام ولدالین کہے تو آمین کہہ دے فوراً. فإن الامام یقول. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مقتدی اپنے ولدالین کے لیے انتظار کر دے تو حضور کے اس حدیث پہ تو عمل نہیں آئے. امام کے ولدالین پر اس نے آمین نہیں کہا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ولدالین پر ایک آمین کہہ دے اور اپنے ولدالین پر دوسرا آمین کہہ دے یہ بھی خلاف معقول ہے. تو امام شافعی نے اسے کہہ دیا کہ موقع نہیں پر. میں نے تو درس میں بھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ طالب علم ہوتے ہوئے بھی اگر دلیل کی دنیا میں بات کریں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بس بھائی دلیل آپ کی مضبوط ہے لیکن ہم کیا کریں. وہ حدیث پہ عمل کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آسان کام ہے میرے پیچھے آ جائے تو ہم حدیث پہ عمل ہوتا جائے. کوئی ایسا حدیث نہیں رہے گا جس پر عمل نہیں ہوگا. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بھلا کا کمال دیا تھا. بڑے زبردست فین ہیں. وہ میں تو کبھی کبھار قاری صاحب سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں نے کہا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ورنہ میں رسول پاک کے بعد اس کو پیغمبر مان لیتا. اگر ہوتے تو وہی ہوتے. سبحان اللہ. یہ حدیث تو ہے کہ بھئی ہوتے تو پھر حضرت عمر رسول نہیں بات کی دنیا میں میں اس دور کی بات تو نہیں کر رہا دوسری سینچری کی بات کر رہا ہوں. دوسری صدی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. میں نے اس آدمی پر صرف نہیں میں نے یہ کمپیریٹو مذاہب میں اتنی طویل اسٹڈی کر دی ہے کہ میری بصیرت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ آدمی واقعی وہ آدمی جو 100% قرآن سنت کو فالو کرتا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. باقی جو جتنے سارے ائمہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور بنا دے انہوں نے ٹو دی بیسٹ آف دیئر نالج قرآن و سنت ہی کو فالو کر دیا ہے. نو ون آف دیم واز گمراہ معاذ اللہ ان نالج تصور بھی نہیں کر سکتے. امام مالک جیسے بڑے محدث شافعی جیسے محدث احمد بن حنبل جیسے محدث رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے دے. لیکن یہ پرائرٹیز کی بات ہے. یہ پرائرٹیز کے حوالے سے ابو حنیفہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اور یاد کیجئے اپنے پروردگار کو فی نفسک چپکے سے تضرعاً عاجزی سے وخیفتاً اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے ودون الجار من القول اور آپ زیادہ چیخ و پکار اللہ کے یاد میں نہ نکالے. ودون الجار من القول. بھائی یہ کیا مصیبت بنا دی ہے. ودون الجار من القول یہ تو بالکل مروت کے خلاف ہے. ودون الجار بین پکڑی ودون الجار من القول یہی میں کہتا ہوں. ودون الجار من القول ودون الجار من القول اور آپ زیادہ جہری انداز سے اللہ کا ذکر نہ کیا کریں. بالغدو صبح کے وقت ولا سالے اور شام کے وقت. تو صبح اور شام کا معنی یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں. ولا تکم من الغافلین اور نہ بنیے آپ غافلوں سے کہ اللہ کا ذکر نہ کرتے جائیے. میں کبھی کبھار لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. تسبیح ہاتھ اسے میں تسبیح نہیں کہتا میں اسے مذکرہ کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ جب آپ کو ایک عادت پڑ جائے تو جب بھی آپ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہوگا آٹومیٹکلی آپ کے زبان پر اللہ اللہ کا لفظ آئے گا لا الہ الا اللہ کا لفظ آئے گا اللہ اکبر کا لفظ آئے گا. یہ آپ کو یاد دہانی کرا دیتا ہے. تو اس بار میں آپ کے لیے خرید کے لاؤں گا. ولا تکم من الغافلین اور پھر آپ کو وظائف دے دوں گا کہ آج سے لے کر صبح کی نماز کے بعد آپ نے اتنی بار یہ آیت پڑھنی ہے تاکہ تزکیۃ القلوب ہو جائے اور تزکیۃ المخ اور تزکیۃ الدماغ ہو جائے. تو پھر دوسرا کورس دیں گے تیسرا کورس دیں گے مزہ آ جائے گا آپ کو. ان الذین عند ربک تاکید کو لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس لا یستکبرون عن عبادتہ وہ استکبار نہیں کرتے اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے بندگی سے. وَيُسَبِّحُونَهُ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو سورہ الاعراف کا خلاصہ آخری بات ہے.
سورہ الاعراف کا خلاصہ کہ اس کے مباحث میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام پہ ایمان لائیں اور جو روش آپ نے اپنائی ہے وہ اہل مکہ، یہی روش جو سابقہ اقوام نے اپنائی تو ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ آخر میں خطاب ہے اہل کتاب کو، اور چونکہ ڈائریکٹلی مخاطب وہاں یہود تھے جو منافقت کرتے رہے، تو اللہ کریم نے کہا کہ منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر دعوت کے لیے سورت کے آخر میں حکمت کا راستہ وہ بتلا دیا گیا۔ پہلی بات حضور سے یہ کہی گئی کہ شرک اعتقادی کا خاتمہ کر دیں، دوسری بات یہ کہی گئی کہ شرک عملی کا خاتمہ کر دیں، تیسری بات یہ کہی گئی کہ جرأت کا مظاہرہ کریں جس طرح موسیٰ نے جرأت کا مظاہرہ کر دیا تھا، وقت کے مسلط قوت کو چیلنج کر دیں، حکمران کو چیلنج کر دیں۔ تو ان تین باتوں کے سمجھانے کے لیے انبیاء کے قصے بیان کر دیے گئے۔ شرک اعتقادی کی نفی کے لیے حضرت نوح کا قصہ، حضرت ہود کا قصہ اور صالح کا قصہ۔ شرک عملی کے لیے حضرت لوط اور شعیب کا قصہ کہ ان کے قوم گندے کام کرتے تھے، جو عملی شرک ہے اس کا رد کیا کریں، اور بہادر بن کے اتھارٹی کو چیلنج کریں، نظام کو چیلنج کریں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا دیا گیا کہ اس نے کیسے لعنتی نظام کو چیلنج کر دیا تھا، فرعونیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوۃ آناء اللیل وآناء النہار اللہ خیر حافظا وارحم الراحمین۔ غنیمت کا سارا مال اللہ اور پیغمبر کا، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، بس عقیدہ بن گیا کہ بھائی غنیمت سے ہمارا کیا تعلق، یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اور پھر 10ویں پارہ یعنی اس صورت کے نصف سے زیادہ حصہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم وہاں تقسیم غنیمت کا حکم دے دیتا ہے۔ پہلے ان کا عقیدہ بنا دیا کہ آپ کا قبلہ درست ہو جائے، تو قبلہ درست ہو گیا کہ غنیمت کا مال یہ اللہ اور رسول کا ہے، اور پھر وہاں پہ کہہ دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو غنیمت میں آپ کو مال مل چکی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وہاں پہ پھر تقسیم بتا دیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے، 4 حصے یہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 1 حصہ یہ بیت المال میں آ جائے گا، اور بیت المال پھر اس کے 25 حصے 5 حصے کر دیں گے۔ بیت المال پھر اس کے 5 حصے کر دیں گے، یہ یتیموں کا، یہ مسکینوں کا، یہ ذوی القربا کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اس کے 5 حصے کر دیے جائیں گے اور وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو 5ویں چیز وہ غنائم کا حکم۔ 6واں بحث کہ جنگ کے لیے اللہ کریم نے اس میں ہدایات اور قوانین بتا دیے، اور ہمیشہ تو جنگ نہیں کرتے رہیں گے، یعنی جنگ وہ تو اسلام میں اساسی چیز نہیں ہے کہ آپ جنگ ہی کرتے رہیں، کیونکہ اسلام تو بنیادی طور پر وہ سلامتی کا دین ہے۔ جنگ وہ تو ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے، لہذا صلح کے لیے بھی ہدایت اور قوانین دے دیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ صلح سے اور مصالحت سے رہنا چاہے تو آپ صلح کن شرائط پر کرتے رہیں گے۔ اگر جنگ کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو صلح کے لیے پیش کر دے تو آپ صلح کریں گے کس انداز سے۔ اور 7ویں بات ریاست اسلامی کے دستوری اساسی دفعات بتا دیے ہیں کہ اسلامی ریاست کے دستوری اساسی دفعات یا فنڈامنٹل لاز یا کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز وہ کیا ہوں گے کہ تو اس میں ایک چیز اہم ہے کہ مسلمان 2 قسم کے ہوں گے، ایک وہ مسلمان جو دار اسلام میں یعنی اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان جو ہے تو مسلمان لیکن دار اسلام میں نہیں رہ رہا، دار کفر میں رہ رہا ہے۔ تو دار اسلام میں رہنے والے مسلمان کے حقوق کچھ اور ہیں، جبکہ دار کفر میں رہنے والے مسلمان کے حقوق کچھ اور ہیں۔ دار اسلام میں رہنے والے مسلمان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، جبکہ دار کفر میں رہنے والے مسلمان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ اب وہ لوگ ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا میں رہ رہے ہیں، ان کے حقوق اور ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اور ہم جو دار کفر میں رہ رہے ہیں ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت کچھ اور ہے اور ہمارے حقوق کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو سورہ انفال میں یہ دستوری چیزیں یہ اللہ کریم سورہ انفال میں ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نیچے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال
یہ مدنی صورت ہے. مدنی کا معنی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہو گئی ہے، کیونکہ صورتوں کی ابتدائی تقسیم انہوں نے اصول میں کر دی تھی، مکی صورت اور مدنی صورت. تو مکی کے تصور سے یہ ذہن میں آتا ہے شاید مکہ کے حدود میں نازل ہو گیا ہو. مدنی سے یہ تصور ابھر آتا ہے شاید مدینہ کے حدود میں نہیں جی، ہجرت سے پہلے کوئی صورت کہاں بھی نازل ہو اسے مکی صورت کا نام دیا جاتا ہے. ہجرت کے بعد کوئی صورت کہیں بھی نازل ہو اسے مدنی صورت کا نام دیا جاتا ہے. مثلا سورہ البقرہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ بقرہ کی آیت. اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. حضور کہاں تھے؟ عرفات میں. عرفات کہاں ہے؟ مکہ معظمہ کی آؤٹ اسکرٹس ہے، مکہ معظمہ کی کنٹری سائڈ ہے. لیکن وہ آیت اگرچہ نازل ہوئی مکہ کی سرزمین میں لیکن آیت مدنی ہے، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. تو سورہ انفال یہ ہے مدنی صورت. بدر کے بعد آپ لیٹ ہو گئے نا، یہ پھر وہی مسئلہ جو آپ چودھری صاحب سے ہمیشہ کہتے ہیں نا، ہاں کٹا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الانفال، غنیمت کے متعلق. انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کا معنی ہے مینڈیٹری چیزوں کے علاوہ زائد چیز. مینڈیٹری فرائض اور واجبات کے نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اضافی قسم کی کوئی چیز ہے تو زوائد ہے. تو اب غنیمت یہ جنگ میں بنیادی مقصد غنیمت کا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کریم نے اسے نفل کہہ دیا کہ مسلمان کی جنگ، ہاں مسلمان کی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب مسلمان جو جنگ لڑتا ہے کس لیے؟ کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے؟ نہیں، یہ اسلام نے کبھی یہ تصور نہیں دیا. کس لیے؟ کسی کے مال پہ قبضہ کیا جائے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور. جب بھی کنسپیریسی ہو اسلام مسلمان اور اسلامی ریاست کے خلاف تو وہاں شریعت حکم دے دیتا ہے کہ کنسپیریسی کو ختم کر دیں، سازش کو ختم کر دیں. اور سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. شریعت اسلامیہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس جنگی کرتے رہیں، جنگی کرتے رہیں. جو تصور یورپ اسلام کے متعلق پیش کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ٹیررزم ہے اور دہشت گردی ہے اور جنگ ہے اور پتہ نہیں بندوق ہے اور رائفل ہے اور تلوار ہے اور چھرا ہے اور بس مارنا ہے اور مار کٹائی سے بھرپور شاہکار. اسلام کے متعلق مغرب میں جو تصور ابھارا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مار کٹائی سے بھرپور شاہکار ہے اور کوئی کام ہے نہیں مسلمانوں کا سوائے لڑنے اور جھگڑنے کا، مرنے اور مارنے کا. بس میدان جنگ ہے اور مار کٹائی ہے. نہیں، قرآن کریم نے جو سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ میں جہاد کے متعلق دے دیا تو فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. اور فرمایا ولا تعتدوا، ولا آپ کبھی ٹرانسلیشن نہ کریں، ولا تعتدوا آپ کبھی وائلیشن نہ کریں، ولا تعتدوا آپ کبھی بھی جارحیت نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جارحیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب آپ کے خلاف کنسپیریسی ہو، آپ کے عقیدے کے خلاف کنسپیریسی ہو، آپ کے ہم مذہبوں کے خلاف کنسپیریسی ہو، then you are bound to counter it. پھر اس کو کاؤنٹر کرنا اور کنسپیریسی کو ختم کرنا، کیونکہ وہ تو یعنی کنسپیریسی کو ختم کرنا اس کا تو صرف دین سے تعلق نہیں. اگر کسی غیر مسلم کے خلاف کوئی سازش کرے تو اس کا بھی ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو کاؤنٹر دا کنسپیریسی، کہ نہیں ہے؟ کبھی اسے کوئی کہے کہ بھائی آپ دہشت گرد، آپ ٹیررزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی، میرے خلاف سازش ہو رہی، میں سازش کو کاؤنٹر کر رہا ہوں. تو جو چیز آپ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے ناجائز کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام یہ سیاہ میں تھی. کیا عجیب بات، آپ کے مقصد کے لیے ہے تو جائز ہے، میرے لیے ہے تو پھر ناجائز ہے. آپ اپنی ڈیفنس میں کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے، اور میں اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی اقدام کروں تو میں دہشت گرد بن جاؤں. یہ تو عجیب بات ہے. لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پروپیگنڈا، سب کچھ ان کے پاس، تو وہ جو چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ دیوانے کو عقل مند کہہ رہتے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں عقل مند ہے، اور عقل مند کو دیوانہ کہہ رہتے ہیں تو سارے لوگ اسے کہتے ہیں کہ پاگل خانے میں ڈال دیا جائے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے.
تو ان کا حسن کرشمہ ساتھ جو کچھ کرنا چاہے تو وہ کرتا رہتا ہے. بس اب دہشت گردی کا ایک دبا ہمارے اوپر لگا دیا ہے, ایک ٹھپا لگا دیا ہے, اور ہم بھی عذر لنگ پیش کرتے رہتے ہیں, عذر لنگ انسینٹ, کہ نہیں جی ان کے ساتھ ہمارا کوئی کیوں نہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اگر کوئی مسلمان وہ ظلم کا ازالہ کر رہا ہے, وہ سازش کا مقابلہ کر رہا ہے, تو ناٹ ایز اے مسلم بٹ ایز اے ہیومن بینگ ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو سو. ایک انسان کی حیثیت سے اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرے, اپنے عزت کی حفاظت کرے, اپنے لیکن اب بات یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دیٹس اوکے, اگر کوئی اپنے پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دیٹ از اوکے, اگر کوئی اپنی آنر کو پروٹیکٹ کرنا چاہے, ڈگنیٹی کو, دیٹ از اوکے. لیکن اگر کوئی اپنے فیتھ اور بلیف کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دین دیٹ از ٹیررزم, اور وہ دہشت گرد. اس لیے کہ ان لوگوں کے نزدیک تو عقیدے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, یہ عقیدہ تو ان کے وہاں کوئی اہمیت ہے, جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ان تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے اہم ترین چیز وہ عقیدہ ہی ہے. تو چونکہ مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ عقیدہ مسلمان کے نزدیک کتنا اہم اور غیر مسلم کے نزدیک کتنا غیر اہم ہے, تو مصیبت وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی دین کے نام پر لڑنا یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتا, عقیدے کے نام پہ لڑنا یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتا. بھائی آپ کے عقل میں نہیں آتا رہے گا, ہمارے عقل میں یہ آیا ہے کہ ہماری زندگی سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری زندگی کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے پراپرٹی کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ ویلیویبل اور پریشیس ہے. تو بنیادی چیز وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک تو عقیدے کا کوئی تصور ہے نہیں, اور اگر ہے تو اگر ہو اور نہ ہو تو نہ ہو, آرام سے رہے وہ عقیدہ تو رہے, لیکن اگر اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑے تو پھر عقیدے ہی کی چھٹی کرائی جائے, تو مصیبت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق, غنیمتوں کے متعلق. قل الانفال للہ والرسول, آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں, اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں. اب اللہ کریم نے یہ جو فیصلہ دے دیا یسألونک عن الانفال, اسے کہتے ہیں استفتاء. کیا کہتے ہیں؟ استفتاء, فتویٰ پوچھنا. یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق, تو قل الانفال للہ والرسول اسے کہتے ہیں افتاء. اسے کیا کہتے ہیں؟ افتاء, کہ آپ انہیں فتویٰ دے دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں. بس مسئلہ ہی ختم. اب آپ نے فالو کرنا ہے اس فتوے کو, جو فتویٰ اللہ نے دے دیا, جو فتویٰ رسول پاک نے دے دیا, قل الانفال للہ والرسول. تو ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ بنانا مقصود تھا کہ آپ لڑ چکے تھے, کس لیے لڑے تھے؟ اللہ کے لیے. کس لیے لڑے تھے؟ اللہ کے لیے. تو جو چیز اس لڑائی کے پس منظر میں ملی ہے آپ کو لیے, وہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا. مسئلہ ختم, مسئلہ ختم. کے بعد عقیدہ بن گیا, لیکن اب اس کا شرعی حکم کیا ہو. اب اللہ کریم تلوار کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کریم سونے چاندی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کریم روپے اور دینار کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کریم کپڑوں اور جنگی وردی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کریم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ کیا کرے گا جو آپ لوگوں کو غنیمت میں مل چکا ہے؟ حکم تو یہ دیا کہ الانفال للہ والرسول, لیکن اب شرعی تقسیم اس کی کیسی ہوگی؟ تو آپ ذرا نکالیں آیت نمبر 41, اسی سورت کی آیت نمبر 41. دیکھ لیا, بالکل 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے, پہلی آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, دیکھ لیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اعْلَمُوا means اعلموا, جان لیجئے, سمجھ لیجئے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَاعْلَمُوا, جان لیجئے, أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ, کے تحقیق وہ چیز جو آپ غنیمت میں حاصل کر چکے ہیں, من شین, توڑا ہو یا بہت ہو, توڑا ہو یا بہت ہو, جو بھی ہو, لیکن غنیمت میں جو چیز آپ کے ہاتھ آ گئی ہے تو اس کا شرعی حکم. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تحقیق اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ, وَلِلرَّسُولِ, اور رسول کے لیے ہے, وَلِذِي الْقُرْبَى, قرابت داروں کے لیے, وَالْيَتَامَى, یتیموں کے لیے ہے, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے لیے ہے, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافروں کے لیے ہے.
اب دیکھیے یہاں پہ 5 چیزیں ذکر کر دی گئی. اللہ کا ذکر یہ تبرک کے لیے ہے، اللہ کا ذکر یہ برکت کے لیے ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی میں 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتا، غنیمت کے مال میں 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتا. تو اللہ کا ذکر برکت کے لیے، اللہ کا ذکر برکت کے لیے. تو 5 چیزیں ہو گئی. للرسول شمار کرتے رہیں، رسول کے لیے، ولذی القربى رسول کے قرابت داروں کے لیے، والیتاما یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 5 ہو گئے. ابھی آپ اس چیز کو یہاں محفوظ رکھیں اور آپ چلے جائیں ذرا سورہ حشر پر 28ویں پارے میں. یہ غزوہ بدر میں نے کہہ دیا تفصیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا. ایک وہ لوگ جو آمنا و صدقنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے تھے مشرکین جو مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں رہ رہے تھے، مین شاہراہ پر، فری وے کے اردا گرد تھے وہ غیر مسلم. اور تیسرا طبقہ وہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کی یہودیوں کا تھا، جو مدینہ منورہ کے اندر یا سراؤنڈنگ میں رہتے رہے اور وہاں کی معیشت پر وہ قبضہ کر چکے تھے. معیشت پر وہ جس طرح یہود قبضہ کر جاتے ہیں تو وہاں کے معیشت پر وہ لوگ قابض تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان 3 قبیلوں کو بلایا کہ آیا ایک معاہدہ کرتے ہیں. میثاق مدینہ مشہور جو میں نے بتا دیا کہ اس کے 7 بنود تھے، یعنی 7 آرٹیکلز تھے. انہی 7 آرٹیکلز میں یہ چیزیں کہ آپ سازش میں شریک نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ میرے خلاف. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مدینے کی ریاست کے تحفظ کے لیے ڈونیشن کی ضرورت پڑی تو آپ باؤنڈ ہوں گے، کیونکہ مدینہ آپ کو کھور دے گا، مدینہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، مدینہ کی ریاست آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کرے گا، اور مدینہ کی ریاست آپ کو مذہبی آزادی دے گی. تو آپ نے اس کے پس منظر میں کمپنسیٹ کرنا ہوگا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ بنو قینقاع نے کیا میں نے بتا دیا، انہوں نے اپنے بازار میں ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کروا دی، اس کے کپڑے تار تار کر دیے، اور پس منظر میں جو کچھ ہوا میں نے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کک آؤٹ کر دیا کہ آپ نکالیں، آپ نکل جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 400 افراد کے لیے، کتنے افراد کے لیے؟ 400 افراد کے لیے تمام ضروری اسلحہ ان کے گھروں سے مل گیا. یہ تو بڑی خباثت کر چکے تھے، اتنا اسلحہ جمع کر چکے ہیں، اتنی ضلالت کر چکے ہیں. یہ جو آج تاریخ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور نے معاہدہ بھی کروا دیا، پھر ان کو کک آؤٹ بھی کروا دیا، بھائی مفت میں کک آؤٹ کروا دیا. ان بدبختوں نے تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا. اب 400 جنگجو لوگوں کے لیے اسلحہ گھروں میں مل جائے تو کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ لوگ؟ کہ کنسپیریسی تھی. تو کنسپیریٹرز کو باہر نکالنا، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں گا کنسپیریٹر کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو بنو قینقاع کو باہر نکالنا. دوسری بات، بدر کے جنگ سے پہلے کعب بن اشرف جو بنو نذیر کے یہودیوں کے سردار تھے، انہوں نے مکہ معظمہ کا ٹرپ لگا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ حملہ کر دیں. عبداللہ ابن ابی نے اپنا ٹرپ لگایا اور کعب بن اشرف نے اپنا ٹرپ لگا دیا کہ آپ حملہ کر دیں، مدینہ کے اندر سارا سامان آپ کو فراہم کر دیں گے، آپ بے شک مدینہ کے اندر اپنا اسلحہ نہ لائیں، ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے، ہم دیں گے. اب جب بنو نذیر نے یہ خیانت کی، کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا اور بنو نذیر کے جلاوطنی کا حکم دے دیا. کس کا؟ بنو نذیر کے یہودیوں کا جلاوطنی کا. سورہ حشر میں اس کا تذکرہ ہے، آپ نیچے دیکھیں آیت نمبر 2 میں دیکھ لیا. هو الذی اخرج الذین کفروا من آل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا آل کتاب کے کافروں کو من دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر، اولین وحلت میں، لأول الحشر اولین وحلت میں، دوسرا سال تھا ہجرت کے بعد، تو اسے کہتے ہیں اولین زمانہ. اگر 3-4 سال مزید لگ جاتے تو اللہ کریم فرماتے وہ تو مدینہ کی مٹی پلید کرواتے. تو لے اول الحشر کے لیے کہ بس اولین حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ نکال باہر پھینکے. ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں گے. وظنوا، اور ان کا تو یقین تھا، انہم مانعتهم حصون من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے، انہوں نے مضبوط قلعے بنا دیے تھے. انہم مانعتهم حصون من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے اور فورٹریسز ان کی حفاظت کریں گے اللہ کی گرفت سے. فاتاہم اللہ، اللہ کریم نے گرفت میں لے لیا ان کو، من حیث لم یحتسبوا، ایسی جانب سے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا.
کہ یہ کل کے آنے والے لوگ ہمارے اوپر ایسے مسلط ہوں گے کہ ہمیں باہر نکال پھینکیں گے. اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں نے نہیں نکالا, میں نے ایسی جانب سے گرفت میں لے لیا کہ ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ہیبت. یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ نکلیں اور سب کچھ یہاں رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے لیں, ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن ہم سازشوں کو مدینہ کے اندر نہیں چھوڑیں گے. تو چونکہ انہوں نے تو بڑے بہترین قسم کے بلڈنگ بنا دیے تھے اور اس کے لیے شام سے اور عراق سے اور سیریا سے مختلف قسم کی لکڑیاں لا لا کے زبردست سامان کر دیا تھا اپنے بلڈنگوں میں, تو انہوں نے وہاں اپنے بلڈنگوں سے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا. اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے کہ شاطیر نکالیں اور کھڑیاں نکالیں اور دروازے نکالیں اور کھڑکیاں نکالیں اور فرنیچر نکالیں. تو اللہ کریم اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم, وہ ویران کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ, اور مومنوں کے ہاتھوں سے, کیونکہ وہ جب ڈھا رہے تھے اپنے بلڈنگز کو تو مسلمان کہہ رہے تھے ہم امداد کریں آپ کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے نہ کریں, آپ یہ دروازہ نکالیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کھڑکی وہ نکال رہے تھے, دروازہ آپ نے کہا یہ لے لیں. اچھا شاطیر وہ نکال رہے تھے, کڑی آپ نکال رہے تھے, یہ بھی لے لیں ساتھ. یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اللہ کریم فرماتے ہیں او بینا آنکھیں رکھنے والو, ذرا اللہ کی گرفت سے عبرت لے لو کہ اللہ جب کسی قوم کو گرفت میں لے لیتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار, کہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہیو. کوئی نہیں چاہتا کہ میں نے پیار و محبت سے اپنا جو گھر بنا دیا ہے اس کو خود آگ لگا دوں. لولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ لازم نہ کر دیتا ان کے اوپر جلاوطن ہونا, لعذبہم فی الدنیا, تو اللہ ایک دوسری عذاب دے دیتے ان کو دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار, ان کے لیے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے. ذالک بانہم, یہ کیوں؟ ذالک بانہم, یہ اس لیے کہ یہود شاق اللہ و رسولہ, دشمنی کر چکے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ومن یشاق اللہ, اور جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے, فإن اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کا گھر اس کے اپنے ہاتھوں سے ویران کر دیتا ہے. چودھری صاحب, اللہ کریم فرماتے کہ میرے ساتھ جو دشمنی کرے وہ اپنے پاؤں پہ پھر خود کلاڑا مارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے سخت ترین عذاب کا تصور یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو مارے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی تو آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے اپنے قلعوں کا کیا حشر کر دیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ, اب دیکھیے ایک جانب تو انہوں نے اپنے بلڈنگوں کو ویران کر دیا, ان کے باغات تھے مدینہ کے ارد گرد, مدینہ منورہ کے ارد گرد, وہ تو بڑے جاگیردار قسم کے لوگ, ان کے باغات تھے کھجور کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر آپ اپنے کھجور کے پودے نکال کر اپنے ساتھ شام لے جا سکتے ہیں تو لے چلیں, مجھے آپ کے باغات کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے اچھے بھلے باغات وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. صحیح, تو اب وہ بدبخت اپنے باغوں کو بھی کاٹنے لگے. لے تو نہیں جا سکتے لیکن کاٹنے لگے کہ ان کے کام نہ آئے. اچھا, اور مسلمان بھی دوڑ کے کلاڑا اٹھا کر ان کے ساتھ لگے رہے, کون سا کھجور مار دوں, اب بتا رہے. وہ کہتے ہیں یہ 10-15 آپ مار دیں. اچھا, تو ایک جانب جب اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ لے جا سکتے ہیں آپ لے لیں, وہ خود کاٹ رہے تھے اور مسلمان کو سپورٹ دے رہے تھے. دوسری جانب انہوں نے پروپیگنڈا بھی کر دیا کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر جنہوں نے اچھے ہرے اور سرسبز باغات کا بیڑا غرق کر دیا. سرسبز باغات کا بیڑا غرق. تو اللہ کریم نے ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, وہ جو آپ کاٹ چکے تھے من لینۃ کسی کھجور کے تنے کو, او ترکتموها قائمۃ, یا آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کڑا ہوا اسے, علی اصولها, اپنے جڑوں پر, یعنی کوئی کھجور آپ نے کاٹا یا آپ نے چھوڑا. مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی کھجور کاٹ دیا ہے یا آپ نے چھوڑ دیا ہے, اللہ کریم فرماتے فباذن اللہ, آپ کٹواتے بھی اللہ کے حکم سے اور چھوڑتے بھی اللہ کے حکم سے تھے. تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب حکم اللہ کا ہے, اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹو تو وہ شریعت ہے, اور اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑو تو پھر وہ شریعت ہے. اب اللہ کریم نے ایک اصول دے دیا, ایک پرنسپل دے دیا
کہ دین اس چیز کا نام نہیں. کبھی اللہ کہے گا کہ امن قائم کرو تو دیٹ از دین, اور کبھی اللہ کہے گا کہ جنگ کرو تو پھر جنگ کرنا دین ہے, اور امن کی بات کرنا دین کے خلاف ہے. پھر کیونکہ دین کا مقصد تو ہے اللہ کو فالو کرنا. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم فالو کرنا. اب کسی موقع پر اللہ نے کہا کہ خبردار, اگر کسی نے کسی کو تپڑ مار دیا, تو اگر کوئی تپڑ مارتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وائلیشن کرتا ہے, اور اسے سزا ملے گی. اور جب اللہ کہے کہ تپڑ مارنا شروع کر دو, تو اگر کوئی اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے. اب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ دیکھیے میں جب کہہ دوں کاٹو تو یہ دین ہے, اور میں کہتا ہوں چھوڑو تو پھر وہ دین ہے. چھوڑو وہ دین, کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور یہ آئیڈیا آپ پہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں آپ پر کوئی اعتراض وہ برا اثر نہیں دکھائے گا کہ بھائی دین نام کس چیز کا ہے. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ, تو وہاں اس موقع پر ادنا سی تکلیف پہنچانا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. اور جب اللہ کہتے کاٹو ان لوگوں کو, تو پھر کٹوانا دین ہے, اور نہ کٹوانا پھر دین کی مخالفت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے حکم دے دیا کہ اس کھجور کو کاٹو تو یہ دین ہے, اور فلاں کھجور کو چھوڑو تو پھر وہ. تو اللہ کریم فرماتے اگر آپ کھجور کاٹ رہے تھے یا چھوڑ رہے تھے, یہ اللہ کا حکم تھا. ما قطعتم من لینۃ, وہ جو کاٹ چکے تھے آپ او مسلمانوں, من لینۃ کوئی کھجور کا درخت, او ترکتم ہوا یا چھوڑ رہے تھے آپ قائمتن کھڑا ہوا اسے علی اصول اپنے جڑوں پر, فباذن اللہ, یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے تھا. اب کاٹ کس لیے رہے تھے تو اس کی علت اور حکمت اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دیٹ واز ناٹ کٹنگ فار دی سیک آف کٹنگ, کہ کاٹیں اس لیے کہ کاٹیں بس, اس کا کوئی. اللہ کریم فرماتے ہو یخزی الفاسقین, میں ان بدماشوں کو ذلیل کروا رہا تھا اس طرح کہ کاٹو ان کے باغات کو تاکہ ان کو رسوائی اٹھانی پڑے. ولیخزی الفاسقین, کہ یہ کٹوانے کا حکم اس لیے تھا کہ بدماشوں کو ذلت اٹھانی پڑے. ولیخزی الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, میرا مقصد یہ آیت تھی کہ وہاں پہ غنیمت کا حکم ہے. اس دوسری چیز کو کہتے ہیں فے. کیا کہتے ہیں؟ فے. تو شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے مال یہ کافروں سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مال غنیمت, اور دوسرے کہتے ہیں اموال الفے. دوسرے کہتے ہیں اموال الفے. غنیمت کا حکم ایک ہے اور مال فے کا حکم دوسرا ہے. اب غنیمت کس چیز کو کہتے ہیں یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو غنیمت وہ مال ہے جو جہاد کے پس منظر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے, جو جہاد کے پس منظر میں مسلمانوں کے ہاں. اور فے کفار کا وہ مال ہے جو جہاد کے پس منظر میں نہیں, کسی مصالحت اور کمپرومائز کے پس منظر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے. ابھی بات ذہن میں آ گئی. جنگ کے دوران وہ بانٹتے ہوئے چھوڑ جائیں اسے غنیمت کہتے ہیں, صحیح ہے. وہ مصالحت پر آمادہ ہو مسلمانوں کو کچھ دیں, بیت المال کو کچھ دیں, تو اسے مال فے کہتے ہیں. اب غنیمت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم اور ایک حصہ بیت المال, ایک حصہ, اور اس ایک حصے کے 5 حصے کر دیے جائیں گے جو وہاں پہ ذکر ہے للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. لیکن جہاں تک فے کا تعلق ہے, یا تو کسی نے کوئی جنگ لڑی نہیں, فے میں تو کفار کے ساتھ کوئی جنگ, بنو نذیر جو نکل رہے تھے کوئی جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی ان کے ساتھ نہیں, بس انہیں حکم دیا گیا کہ بس باہر نکلیں, شار کو چھوڑ دیں. تو اب وہ سارے کا سارا بیت المال کا حق ہے. فے کا مال سارے کا سارا وہ بیت المال کا حق ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ما فا اللہ علی رسول, وہ جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے بطور فے علی رسول اپنے پیغمبر کو, فما اوجفتم علیہ من خیل, تو آپ لوگوں نے نہیں دوڑایا تھا اس مال کے حصول میں, من خیل کوئی گھوڑا, آپ نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا تھا, ولا رکاب, نہ آپ نے کوئی اونٹ دوڑایا تھا, ولکن اللہ یسلط رسلہ, لیکن اللہ کریم تسلط دے دیتا ہے اپنے رسولوں کو, علی من یشاء, ایسی قوم پر جن پر وہ چاہے, واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ, وہ جو بطور فے دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو, من آل القری, آباد شہروں کے رہنے والوں میں سے, فللہ, تو فے کس کا ہے؟ فللہ, وہ اللہ کا ہے, وللرسول, رسول کا ہے, ولذی القربى, قرابت داروں کا ہے, والیتامى, یتیموں کا ہے, والمساکین, بالکل وہی 5 ہیں جو وہاں پہ غنیمت میں ذکر ہیں, وابن السبیل, اور مسافروں کا ہے, کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اب یہ کل کا کل فے کیا, کل کا کل 100% فے اللہ کریم نے ان 5 گروپوں کو کیوں دیا؟
ان 5 کو اللہ کریم نے فرمایا اس لیے میں نے دے دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیاوی مال و دولت صرف مالداروں کے سرکل میں ہی چکر لگاتا رہے. یہ ابن السبیل اور یتامہ اور یہ غریب و مسکین بھی تو راستے ہیں پڑے ہوئے ہیں کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی اسلام کا نظام تقسیم دولت. اسلام کا نظام تقسیم دولت انگریزی میں بھی ترجمہ اور اسلامک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اسلامک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اس نے بیس کر دیا اسی ایک آیت پر کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم کہ شریعت اسلامی کبھی یہ نہیں چاہتی کہ مال و دولت اسٹیٹ کا یہ صرف مالداروں کے سرکل میں چکر لگاتا رہے کیونکہ وہاں پھر معاشرہ اور سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ سوسائٹی وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے جہاں پہ دولت صرف مالداروں کے اندر چکر لگاتا رہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم. اب واپس چلے جائیں وہ غنیمت والی آیت پر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اب 10ویں سپاری کی پہلی آیت. ایک بات کہ کفار کا مال غنیمت کب بن جاتا ہے. کفار کا مال غنیمت کب تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غنیمت بنتا ہے جہاد کے موقع پر. کب بنتا ہے؟ جہاد کے موقع پر. لیکن جہاد کے موقع پر اگر آپ جہاد لڑتے رہیں ان کے ٹیریٹری میں اپنے باؤنڈری سے آپ پار گئے ہوئے ہیں ان کے علاقے میں لڑ رہے ہیں اور وہاں ان کا مال آپ کے ہاتھ لگ گیا تو whether that is غنیمہ no not at all that is not غنیمہ. غنیمہ کفار کا مال غنیمت بن جاتا ہے جب آپ اسے اپنے باؤنڈریز کے اندر لے آئیں. جب آپ اپنی اسلامک اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں اسی سے پار کروا کے آپ اندر لے آئیں تو وہ مال غنیمت بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے ٹیریٹری میں جب تک آپ ہیں ابھی تک آپ کی ملکیت نہیں ہے اس پہ کیونکہ علاقہ ان کا ہے. تسلط آپ کا نہیں ہے وہاں آپ ڈومیننٹ نہیں ہے. تو جب ڈومیننٹ نہیں مال پڑا ہوا ہے کیا پتہ لگتا ہے آدھے گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ پھر آپ پہ مسلط ہو جائیں اور وہ چیز قبضہ کر جائیں تو وہاں پہ اس پر غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا. لہٰذا وہاں ان کے ٹیریٹری میں رہتے ہوئے اس مال کا صرف اتنا استعمال جائز ہے جو آپ کے ضروریات میں شامل ہے. جو آپ کی ضروریات میں مثلا اگر مسلمانوں کا لشکر وہ بھوکا ہے تو ان کے مویشیوں میں سے کچھ مویشی ذبح کر کے تکے کروا دیں اور کھائیں. تکے کروا دیں کھائیں. کوئی گرین ان کے ہاتھ روٹی پکائیں اور کھائیں. باقی چیزیں ویسی کی ویسی پڑی رہیں گی تا آ کے. اسے کہتے ہیں احراز بدار المسلمین. فقہ میں اس کے لیے ٹرم ہے احراز بدار المسلمین کہ جب آپ دار اسلام کے باؤنڈریز سے اس پار لے آئیں تو اٹ مینس کہ ناؤ دیٹ از غنیمہ. اب اسے کیا کہتے ہیں؟ غنیمہ. اب لیکن وہیں اگر اوور پاور ہو جائیں وہ آپ کا ادھر اگر آپ پورے علاقے کو قبضہ کر جائیں اگر آپ پورے تو ناؤ دیٹ از اے پارٹ آف دار اسلام. ناؤ دیٹ از ناٹ دار کفر. یعنی اگر آپ ڈومیننٹ ہو گئے تو اب تو وہ دار کفر رہا نہیں. اب تو ان کی ٹیریٹری رہی نہیں. اب تو وہ آپ کی ٹیریٹری بن گئی. تو اٹ مینس کہ آپ کی باؤنڈری وہ پھیل گئی. آپ کے سرحدات پھیل گئے. تو آپ کا یعنی جو مال ہے وہ آپ کے سرحدات کے اندر ہے. یعنی جب آپ کی باؤنڈری جہاں تک بھی پہنچتی ہے تو وہ دار اسلام میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے. تو دار اسلام میں جب کفار کا مال دار اسلام تک منتقل ہو جائے تو وہ مال غنیمت بن جاتا ہے. اب مال غنیمت میں 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بچائے یہ میری پراپرٹی ہے. کفار کسی وقت غلبہ پا کر اس پراپرٹی پر قبضہ کر چکے تھے اور اپنے ساتھ اپنے علاقے لے گئے تھے. جب ہم نے دوبارہ جنگ کیا تو یہی چیز بعین ہی مل گئی وہاں ان کے ٹیریٹری میں جو میری تھی اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کی ہے یہ اس کی. تو جب تک دار اسلام میں اسے منتقل نہیں کیا جاتا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے. اور ہے تو مال میرا. کس کا ہے؟ مال ہے میرا. آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو کیپ اٹ ان مائی پاکٹس. اچھا ہمیں تو اپنے اینک مل گئے. ہمیں اپنے والے اینک مل گئے. ابھی تک تو باقی مسلمانوں کا اس اینک کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اسے کوئی تعلق ہے نہیں ہے. لیکن جب یہی اینک بعین ہی جو میرے تھے یہ غنیمت میں مل کر دار اسلام کے حدود سے اس پار آ گئے ابھی میرا حق نہیں کہ میں اسے اس طرح مفت میں اٹھا کر جیب میں ڈال دوں. نہیں. جب وہ باؤنڈری سے اس پار آ گئے تو بیت المال کا حق بن گیا. کیا بن گیا؟ اور سارے مجاہدین کا اس میں حق ہے. البتہ آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک مائی جنرل کہ جی اینک میرے ہیں یہ اینک میرے ہیں یہ اینک میرے حصے کا جو مال غنیمت ہے میرے اینک اس میں دیے جائیں. یہ نہیں مفت میں نہیں دیں گے. مفت میں آپ کا استحقاق نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جی میرے اینک ہیں. اگر مال غنیمت میں میرا کچھ حصہ بنتا ہے اور یہ اینک
میرے حصے سے زیادہ قیمتی نہ ہو تو مجھے یہ دیے جائیں، اگر یہ زیادہ قیمتی ہوں تو میرا حصہ وہ مفت میں دیا جائے، اور جو اضافی قیمت میں وہ داخل کر دوں گا، میں وہ داخل کر دوں۔ اس لیے استیلاء علی اموال المسلمین یہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے فقہ کے اندر، کہ کیا کافر جب مسلمان کے مال کو قبضہ کرے جنگ کے دوران تو کافر مسلمان کے مال کا مالک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو تین ائمہ کا مسلک ایک طرف اور امام ابو حنیفہ کا مسلک دوسری طرف۔ تین ائمہ کا مسلک یہ کہ نہیں، کافر اگر مسلمان کے ٹریٹری پر قبضہ کر جائے تو ہم نہیں کہتے کہ دار کفر بن گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا انریزنیبل باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، یہ غیر معقول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کافر اگر مسلمان کے مال کو قبضہ کر گیا تو اس کی کوئی ملکیت اور اونرشپ نہیں ہوتی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اونرشپ کا کوئی تعلق دین اور اسلام اور کفر سے نہیں ہوتا، اونرشپ از سم تھنگ ایلس۔ کفار کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں کیا وہ اس کے مالک نہیں ہیں؟ بتایا نا، اس کے مالک نہیں ہے۔ کیا اسلام نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ کافر کے مال کو چیٹ کر کے اور خیانت کر کے اپنے جیب میں ڈال دیں؟ آپ کسی کی ملکیت کو چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو اگر جنگ میں کوئی کافر مسلمان کے مال کو قبضہ کر گیا، کفار قبضہ کر گئے، اس طرح مسلمان غنیمت کو قبضہ کر دیتے ہیں، تو کیا وہ مالک بنتے کہ نہیں بنتے؟ تو امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام داؤد ظاہری، حافظ ابن حزم، تمام گروپ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ اکیلے دوسرے طرف۔ لیکن معقول امام تو یہی ہے نا، یہ معقول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کریم نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر تسلط کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جس طرح الفاظ ہیں قرآن کریم کے، جس طرح الفاظ ہیں، اس طرح اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ حقائق ہی کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ حقائق ہی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ کافر ڈومیننٹ ہو گئے اور مسلمان کمزور ہو گئے، اور آپ کہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کے لیے اللہ کریم نے مسلمانوں کے اوپر کوئی تسلط کا راستہ نہیں بنایا، تو یہ جو مسلط ہو گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پھر ہم کیا کہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں اس آیت کی، اس آیت کی تفسیر ہی غلط کر رہے ہیں، کہ وہ اس کا مفہوم ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کافروں کے لیے تسلط نہیں تو اٹ مین کہ ان کے قبضے کرنے سے مسلمان کا مال ان کا مال نہیں بنتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کافر ڈومیننٹ ہو جائے تو وہ مالک بن گیا، وہ مسلمان کے مال کا مالک بن گیا۔ اور کیوں بن گیا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کہ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صدقات آپ ان فقراء کو دے دیں جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اب دیکھیے گھر اللہ کریم نے ایٹریبیوٹ کر دیے ان فقراء کو کہ ان کے گھر ہیں، ان کے مکہ معظمہ میں جو ان کے گھر رہ گئے تھے مدینہ والوں کے جو مہاجرین آئے تھے، تو ان کے گھر مکہ میں تھے کہ نہیں تھے؟ انہیں نکالا گیا ان گھروں سے، کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے۔ مکہ میں کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے۔ اگر ابھی تک ان گھروں پر ان کی ملکیت باقی ہے تو مکہ معظمہ کا بڑا گھر رکھنے والا فقیر کیسے کہلایا جاتا ہے؟ اور قرآن کریم نے اسے فقیر کا ٹائٹل دے دیا۔ تو فقیر کا ٹائٹل ہی اس چیز کا مقتضی ہے کہ ان کی ملکیت ختم ہو چکی ہے، تبھی تو وہ فقیر بن گیا ہے۔ چودھری صاحب بات ذہن میں آ رہی ہے؟ امام صاحب اللہ فرماتے ہیں تبھی تو اللہ نے اسے فقیر کہہ دیا کہ ان کی ملکیت وہاں رہی نہیں، کیونکہ وہ چیز وہ کافر کے قبضے میں چلی گئی۔ تو جب کافر کے قبضے میں چلی گئی اس کی اونرشپ ختم ہو گئی، اونرشپ ختم ہوئی تبھی تو اسے فقیر کہا گیا۔ اگر اس کی اونرشپ ابھی تک باقی ہے تو اللہ انہیں فقیر کیوں کہتا ہے؟ وہ غنی آدمی ہے، مکہ معظمہ کی تو 1 انچ زمین بڑی قیمتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جو لوگ جن کے مال کافر کے قبضے میں چلے جاتے ہیں ان کی اونرشپ مسلوب ہو جاتی ہے، وہ مالک بن جاتی ہے، فقیر بن جاتے ہیں۔ تو جب ان کی اونرشپ ہو جائے تو اٹ مینس کہ جب اسے جنگ کے پس منظر میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے اور باؤنڈری سے اس پار آ جائے تو ایکچوئل مالک کا اس پر کوئی استحقاق نہیں بنتا اس کا، بلکہ وہ مال غنیمت ہے، اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کی جائے گی جو عام مال غنیمت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ باقی مسئلے انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى عليه۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال، غنائم کے متعلق۔ انفال رات میں نے کہہ دیا تھا نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع ہے، جو بنیادی اور اساسی چیز ہوتی ہے اس سے زائد چیز کو نفل کہتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے
کہ غنائم یہ بنیادی طور پر اللہ اور رسول کے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ اسلام میں سب سے پہلی باقاعدہ لڑی ہوئی جنگ تھی، جس کے پس منظر میں مسلمانوں کو ڈھیر سارا مال غنیمت مل چکا تھا، اور مسلمان رائے کے اعتبار سے مختلف آراء کا اظہار کرتے رہے۔ کچھ نوجوان تھے جو وہاں فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، کچھ نوجوان جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے، ان کا تقاضا تھا کہ مال غنیمت صرف ہمارا استحقاق ہے، اس لیے کہ فرنٹ پہ ہم لڑیں۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے، مینز جنرل ٹائپ کے لوگ جو بیٹھتے تو پیچھے ہیں لیکن منصوبہ ان کا آتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ استحقاق ہمارا ہے، یہ رائے کی بات تھی، آراء کی بات تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الانفال للہ والرسول، یہ کسی کا استحقاق بھی نہیں، اللہ اور رسول کے۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ تو پکے ایمان والے لوگ تھے، جب انہیں بات معلوم ہو جاتی کہ اللہ نے یہ کہہ دیا رسول پاک سے، انہوں نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، بس دیٹس اوکے، یہی صحیح ہے۔ فاتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا ذات بینکم۔ تو ایک معنی اور مفہوم اس جملے کا، واصلحوا ذات بینکم، اپنے قلب و دماغ اور نیت کی اصلاح کیجیے۔ واصلحوا ذات بینکم، اپنے قلب و دماغ کی اصلاح کیجیے، ایک۔ اور دوسرا مفہوم، واصلحوا ذات بینکم، آپس میں اصلاح کیجیے۔ آراء کے اعتبار سے آپ کا اختلاف پیدا ہوا، اختلاف رائے کے پس منظر میں کوئی دشمنی پیدا نہ ہو جائے، اختلاف رائے کے پس منظر میں کوئی دشمنی پیدا نہ ہو جائے۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر آپ مومن ہیں۔ انما المؤمنون جی، اگر آپ مومن ہیں اطاعت کرو، فالو کرو اللہ تعالیٰ کو، فالو کرو رسول اللہ کو، اگر آپ لوگ مومن ہیں۔ جی ہم مومن ہیں، جی ہاں ہم مومن۔ اللہ کریم فرماتے اچھا تو میں پھر آپ کو 1 میٹر دے دیتا ہوں۔ کیا دے دیتا ہوں؟ 1 میٹر دے دیتا ہوں۔ ساروں کا دعویٰ ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، ہم چماتی کریں گے، ہمارے جیسا بہترین مسلمان ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میٹر ہے، یہ ذرا لگائے منہ میں رکھ دیں، ابھی ٹیمپریچر کا پتہ لگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، چودھری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ جی مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں صاحب ایمان ہوں؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں صاحب ایمان اور میرا ایمان والا میٹر ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بڑی عجیب بات کہی، فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب آپ نیکی کا کام کریں اور آپ کی روح کو خوشی اور انبساط محسوس ہو، اور آپ برائی کا کام کریں اور آپ پہ سٹریس آ جائے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ کے ایمان کا میٹر ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی سٹریس نہیں آ رہا، اور آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کوئی خوشی محسوس نہیں کی، کسی کے ساتھ کچھ احسان کیا، کوئی خوشی آپ نے محسوس نہیں کی، خیر کا کوئی کام کیا، کوئی خوشی آپ نے محسوس نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایمان ہے اس کا پارا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ تو ایسا ویسے کمال کا میٹر دے دیا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، جب آپ نیکی کا کام کریں اور آپ کو خوشی اور انبساط محسوس ہو، اور آپ برائی کا کام کریں، ہاں آپ کے طبیعت پہ بوجھ آ جائے، طبیعت پہ بوجھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو۔ تو ابھی یہاں اللہ تعالیٰ 1 میٹر دے دیتا ہے کہ سارے کے ساروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہم صاحب ایمان ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صاحب ایمان وہ تو قرآن آیت سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ ہم پورے کا پورا قرآن وہ سن کے ڈر سے مست نہیں ہوتے۔ انما المؤمنون الذین، بات یہ کہ پکے مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم IRS کے خط سے جتنے ڈرتے ہیں، اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم اتنے ڈرتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں یہ سب سے بہترین مثال ہے۔ IRS سے بہترین مثال یہاں امریکہ کی فضا میں آپ نہیں دے سکتے۔ IRS کا لیٹر آ جائے، لیٹر باکس میں آپ کو مل جائے، تو جب تک آپ اسے کھولے نہیں اور ان کے مشتمل کھولنے سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں کھولنے سے پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام سنتے ہی اگر آپ اس طرح گھبرا جائیں تو اٹ مینز
کہ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے. انما المؤمنون الذین، بات یہ کہ پکے ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب نام لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. وجل یجلو، دیکھیے مجھے، وجل یجلو، اس میں دو چیزیں ہیں کہ وجلا اس کے دو چیزیں، ایک یہ کہ رنگ زرد پڑ جائے اور دوسرے یہ کہ اعصابی نظام ڈسٹرب ہو جائے. تو وجلت کا معنی یہ کہ ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا بدن کام کرنے لگے، تو اسے کہتے ہیں وجلت. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب پڑھائے جاتے ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں ان مومنوں پر آیات اللہ تعالیٰ کے، زادتہم ایمانا، تو یہ آیات قرآن ان کی ایمان کو انکریز کر دیتے ہیں. تو رات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو ایک مذہب کا تذکرہ ہم نے کیا تھا محمد ابن کرام کا، کہ وہ کہتے کہ ایمان عبارت ہے صرف اقرار باللسان سے، کہ زبان پہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیٹ از ایمان اینڈ دیٹس انف. اب آگے آپ کی دلی تصدیق ہے یا نہیں، آپ کے اعمال ہیں یا نہیں. محمد ابن کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. ہاں، اور جنت میں داخل ہونا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر؟ ایمان پر. کس چیز پر؟ ایمان پر. تو ہم کہتے ہیں محمد ابن کرام کو کہہ رہے خدا کے بندے، آپ کوئی مین کہ آپ لینگویجز کے استعمال سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں؟ لینگویجز کے استعمال سے آپ کوئی واقفیت رکھتے ہیں؟ آپ کبھی حقیقت اور مجاز کے امتیاز کو جانتے ہیں کہ لینگویجز میں اور زبانوں میں کبھی حقیقت کا استعمال ہوتا ہے، کبھی مجاز کا استعمال ہوتا ہے. کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا معنی ہے کہ زبان پہ آپ نے جو بات کہہ دی اسی کے ساتھ آپ کمیٹڈ رہے تو جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. اور یہ بات کہ لا الہ الا، تو پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ دوزخ میں کیوں چلا گیا؟ اس نے تو کبھی لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار نہیں کیا تھا. اور پھر یہ منافق جو قرآن کریم ان کے بیانات سے بھرا پڑا ہے، تو یہ منافق پھر منافق کیوں رہے؟ منافق کیوں رہے؟ آپ نکالے 28واں پارہ سورہ المنافقون، پیج 555، بالکل ابتدا نکال لیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اذا جاءك المنافقون، جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالوا وہ کہہ دیتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ تحقیق آپ خامخواہ اللہ کے رسول ہیں. اب الفاظ دیکھیے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد مانا ہم گواہی دیتے ہیں، انکا تحقیق آپ، انکا مانا تحقیق، شورلی، ویریلی، ان فیکٹ، ریئلی، انکا تحقیق آپ، لرسول اللہ، لام رسول اللہ کے ساتھ لام، اسے کہتے ہیں لام تاکید، تاکید آپ لرسول. اب دیکھیے منافقین نے 3 چیزیں تاکید کے لیے استعمال کر دی. ایک نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا تحقیق آپ لرسول اللہ خامخواہ اللہ کے رسول. اب اتنا موقد اور تاکیدی کلام کرنے کے بعد اللہ نے کیا فیصلہ دے دیا، فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اب جس تاکید سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا اسی تاکید سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا کہ واللہ اللہ تعالیٰ یشہد، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین تحقیق یہ منافقین لکاذبون خامخواہ جھوٹے لوگ ہیں. صحیح. اب یہ کلمہ وہ کہہ رہے تھے، نشہد انک رسول اللہ کہہ رہے تھے، اور اللہ کریم نے ان کی تکذیب کروا دی کہ جھوٹے لوگ ہیں. پتہ لگ گیا کہ زبانی اقرار سے کوئی کام نہیں بنتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو محمد ابن کرام کا مذہب یہ غلط مذہب ہے. محمد ابن کرام کا مذہب یہ غلط مذہب. دوسرا مذہب ہے فقہا کا. کس کا؟ فقہا کا. تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایمان عبارت ہے 2 چیزوں سے. تصدیق قلبی تو ہونی ہی چاہیے،
قلبی تصدیق یہ تو ہونی چاہیے، لیکن زبانی اقرار لازم ہے، زبانی اقرار، اس لیے کہ احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں زبانی اقرار پر۔ اب اگر ایک آدمی زبان سے اقرار نہیں کر رہا، فار ایگزامپل این امریکن، وائٹ اور بلیک، وہ زبان سے اقرار نہیں کر رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی اسی کے اوپر کوئی معاشرتی بندھن ہیں، کوئی گھر کے مشاکل ہیں، کوئی والدین کے مشاکل ہیں، وہ ایکسپریس نہیں کرتا، وہ ایکسپریس نہیں کرتا، مین کہ وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے، کورشن کے اندر ہے، جبر کے اندر ہے۔ اب قیامت میں تو اس کو چھٹکارا مل جائے گا، قیامت میں اس کو چھٹکارا مل جائے، لیکن دنیا میں ہم اسے بطور مسلمان نہیں ڈیل کر سکتے، اس لیے کہ دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم جب کسی مسلمان کو بحیثیت مسلمان ڈیل کرتے ہیں تو کس پر؟ زبان پر۔ ہاں تو ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق وہ اس کے زبانی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ تصدیق قلبی ایمان میں لازم ہے، لیکن دنیاوی احکام ڈیپینڈ کرتے ہیں اقرار باللسان پر۔ کس پر؟ اقرار باللسان۔ تو ان کے نزدیک ایمان عبارت ہے اقرار باللسان اور پلس تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور پلس تصدیق بالجنان۔ اور تیسرا مذہب ہے محدثین کا، معتزلہ کا اور خوارج کا۔ یہ تین فرقے ہیں۔ محدثین مینز لائک امام بخاری اور امام ترمذی، امام مسلم رحمہ اللہ، معتزلہ اور خوارج، یہ تینوں کا مسلک یہ ہے کہ ایمان از کمبینیشن اور کنسسٹ آف اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان۔ عمل بالارکان انہوں نے کیوں داخل کر دیا؟ مینز کہ ایمان کس چیز سے عبارت ہے؟ زبان پہ اقرار، دل میں تصدیق اور اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے آپ کے اعمال، یعنی آپ گناہ نہ کریں اور آپ فرائض اور واجبات اور سنن کو فالو کرتے رہیں، اسے کہتے ہیں عمل۔ اب اگر ایک آدمی کا عمل نہیں رہا، اقرار بھی ٹھیک ہے، تصدیق بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا عمل نہیں رہا، اس کا عمل نہیں رہا، تو محدثین کے نزدیک وہ کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کہ عمل جو ہے، عمل یہ ایمان کا تزیینی جز ہے۔ کون سا جز ہے؟ تزیینی اور تحسینی جز ہے، مین کہ یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ وائٹ واش ہے، رات ہم نے کہہ دیا، اب یہ جو وائٹ پینٹ ہے یہ دیوار کا جز ہے، لیکن کون سا جز ہے؟ تحسینی اور تزیینی جز ہے۔ جب اسے آپ نے پینٹ نہیں کیا تھا پھر بھی یہ دیوار تھا اور بلڈنگ کری تھی کہ نہیں کری تھی، اور اگر آپ ابھی پھر اس کو ریگمال کر دیں اور سیکل کر دیں اور اس کو اتاریں تو دیوار پھر بھی دیوار رہے گا اور بلڈنگ رہے گی۔ تو یہ محدثین کا مذہب ہے کہ یہ جز ہے لیکن تحسینی جز ہے، جبکہ معتزلہ اور خوارج وہ کہتے ہیں نہیں یہ ترکیبی جز ہے۔ یہ کون سا جز ہے؟ ترکیبی جز ہے۔ تو ترکیبی جز کہ بلڈنگ از کنسسٹ آف دیز دیوار انکلوڈنگ سیلنگ اینڈ چھت، صحیح ہے۔ اب اگر آپ ان سے دیوار گرائیں تو بلڈنگ رہے گا، یعنی چھت کو آپ نے کوئی ٹچ ہی نہیں کیا، نیچے سے آپ نے دیوار گرا دی ہے، تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ چھت بھی گر گیا، مینز کہ کوئی بلڈنگ رہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمل اس کی حیثیت ہی جزء ترکیبی کی ہے، اگر یہ جزء ترکیبی نہ رہا تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں، دلیل میں پیش کرتے ہیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس نے قصدا عمدا بغیر شرعی عذر کے فرض نماز کو چھوڑ دیا، ایک فرض نماز کو، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھیے نماز جو ہے یہ عمل ہے، وہ اس کے فرضیت سے انکار نہیں کر رہا، فرضیت، لیکن سستی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سستی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اور حضور نے فرمایا فقط کفر، کہ وہ آدمی کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمل ہے، لیکن جب عمل کی نفی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر قرار دیا، مین کہ اس کا ایمان نہیں رہا۔ یا دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان جتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ ایور لاسٹنگ دوزخ میں نہیں رہے گا، وہ جہنم میں ایور لاسٹنگ نہیں رہے گا۔ جتنا اللہ چاہے اسے سزا دے دے گا، اس کی تطہیر اور پیوریفیکیشن ہو جائے گی۔ اور نار الحیات، کیا نار الحیات لائف کینال ہے، وہاں کیا ہے؟ لائف کینال یا لائف ریور ہے۔ لائف ریور میں اسے فرشتہ ایک غوطہ دے دے گا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ڈینٹ پینٹ اتر جائے گا، اور پھر اسے جنت لے جائے گا، پھر جنت لے جائے گا۔ اب مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور کافر کے متعلق قرآن عقیدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ تو اسکریپ ہے۔ تو اسکریپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟
بس جنگ پہ ڈال دیں گے. صحیح, آپ نے پھر اسے جنگ سے نہیں اٹھانا. جنگ والا مال ہے تو جنگ والا مال تو ہم نے جنگ سے اٹھانا نہیں, بس وہ تو وہاں پہ رسٹڈ ہوتا جائے گا. یہ ریسائکل نہیں ہوتا, ریسائکل سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اچھا, تو اب وہ جو کافر ہے وہ تو ایور لاسٹنگ جہنم میں رہے گا. کہاں رہے گا؟ اور یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو بھی قتل کرے گا کسی مومن کو بغیر عذر شرعی کے, بغیر, فجزاؤہ جہنم, اس کا بدلہ ہے جہنم خالداً فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ قاتل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اب دیکھیے, قاتل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ یہ ہو گیا کہ وہ کافر بن گیا ہے. اس کی بدعملی جو یہ ہو گئی کہ اس نے قتل کر دیا تو مین کہ وہ کافر ہو. تو وہ اس آیت پہ استدلال کرتے ہیں کہ عمل کی نفی ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. صالح عمل کی نفی ہو جائے تو ایمان ختم ہو. یہ معتزلہ اور خوارج کا مطلب ہے. قاتل جو آپ فرما رہے ہیں, قاتل مطلب مسلمان قاتل ہو. ہاں, مسلمان قاتل, یہی تو اس لیے استدلال پیش کرتے ہیں. اچھا, اب وہ مسئلہ علیحدہ ہے. ابھی میں جو ہے نا, میں آرگومنٹس میں جا رہا ہوں کہ معتزلہ اور خوارج کس طرح اس مسئلے کو بطور دلیل یا آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھائی قاتل مسلمان ہے بغیر عذر شرعی کے, اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا, قرآن کریم نے کہہ دیا وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں رہے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, اٹ مینس کہ وہ کافر ہو گیا ہے. کیوں کافر ہو گیا؟ اس نے ایمان سے انکار نہیں کیا, انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا, انہوں نے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا, وہ ٹیٹا سب کچھ کر رہا ہے. ایک جرم کر دیا ہے, گناہ کبیرہ, قتل کا ارتکاب کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اٹ مین کہ عمل ناکارہ ہو جائے, گندا ہو جائے تو ایمان رہتا نہیں. عمل ناکارہ ہو جائے تو ایمان رہتا نہیں. یہ دوسرا استدلال. تیسرا استدلال, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے کہ لا یزنی الزانی وہو مومن, زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. ولا یسرق السارق وهو مومن, چور جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. ولا یشرب الشارب وهو مومن, ڈرنکر جب ڈرنک کرتا ہے, شراب پیتا ہے, وہ مومن نہیں رہتا. ولا ينتهب نهبة وهو مومن, کوئی کسی کا مال اچک کے لے جاتا ہے تو اچک کے لے جاتے وقت وہ مسلمان نہیں رہتا. تو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سارے اعمال ہیں, ان کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں کہ ہے. ہاں, زنا یہ عمل ہے, چوری یہ عمل ہے, نوبہ اور اچک کے لے جانا یا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں وہ مسلمان نہیں رہتا, ایسی حالت میں وہ مسلمان نہیں. تو یہ آیات اور احادیث دلیل ہے معتزلہ اور خوارج کے لیے کہ عمل کی جب نفی ہو جائے تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے, عمل کی نفی ہو جائے تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. تو ہم اہل سنہ والجماعہ انہیں کیا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی عمل کی نفی ہوگی لیکن ایمان پھر بھی موجود رہے گا. تبھی تو قرآن کریم نے فاسق اور فاجر کا تصور دے دیا ہے. فاسق کو کبھی اللہ نے کافر نہیں کہا, فاسق کو فاسق ہی کہہ دیا, گناہگار کو گناہگار ہی کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ گناہگار کو. اور آپ لوگ تو ایک گناہ کے پس منظر میں آدمی کو کافر بنا لیتے ہیں, آدمی کو کافر بنائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اور احادیث جو ہم نے پیش کر دی, آیات اور احادیث جو ہم نے پیش کر دی کہ جس نے ایک نماز چھوڑی بغیر عذر شرعی کے وہ کافر بن گیا, فقد کفر. تو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ بہت سارے حدیث میں مستعمل ہیں جس سے کفر مراد نہیں, مینز کہ ان کا عمل یہ کفر والا عمل ہے, مسلمان کا یہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہات دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے کہ بھائی نماز چھوڑنا یہ بھی مسلمان کی شان ہوتی ہے. نماز چھوڑنا, وہ ہمارے گاؤں میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جس زمانے میں یہ ہمارے گاؤں میں یہ ہندو رہتے تھے پری پارٹیشن دور میں تو آزان ہو گئی. کیا ہو گیا؟ آزان ہو گئی. تو ہندو بھی بیٹھے تھے, مسلمان بھی بیٹھے تھے. کچھ مسلمان اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے اور ہندو نے تو جانا نہیں تھا, ان کے نماز سے کیا تعلق, لیکن کچھ مسلمان بھی وہاں بیٹھے رہے. تو وہاں پہ ایک ہندو تھا, وہ ہمارے گاؤں کا بڑا وہ مالدار قسم کا آدمی تھا اور بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا؟ عقل مند. تو اس نے ان بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ بھائی آزان ہو گئی, ہم تو اس لیے نہیں گئے کہ ہم تو ہندو ہیں, ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم تو ہندو ہیں. جو مسلمان تھے وہ اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے, لیکن ہمیں ابھی تک آپ لوگوں کا پتہ نہیں, آپ ہمارے سے تو نہیں اور ان سے بھی نہیں, آپ کون ہیں؟ یعنی ہمارے سے نہیں, اس لیے کہ ہم آپ کو بطور ہندو نہیں جانتے. نماز کے لیے آپ نہیں گئے تو اٹ مینس کہ آپ مسلمان بھی نہیں, تو آپ کا کون سے مذہب سے تعلق ہے؟
صحیح ہے. اب یہ بات انہوں نے اس انداز سے کی کہ ہر ایک مذہب کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ. ہر ایک چیز کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جس جھنڈے سے وہ پہچانا جاتا ہے. جھنڈے سے وہ پہچان. فار ایگزامپل یعنی وہ ورلڈ کرکٹ ہو رہا ہے تو اب پاکستانی ٹیم جب میدان میں آ جائے گی تو ان کے کپتان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستانی جھنڈا چاند ستارہ سبز ہوگا. جی اگر کوئی لندن والا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جیک ہوگا. وہ جیک والا یونین جیک والا جھنڈا ہوگا. کوئی تیسرا آئے گا تو ان کا اپنا جھنڈا ہوگا. اس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ٹیم کہاں کی ہے، فلاں جگہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے شناخت اور پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک سائن اور نشانی. وعلم الایمان الصلاۃ. مسلمان کی ایمان کے شناخت کے لیے نماز ہی بہترین جھنڈا ہے کہ وہ جب نماز پڑھے گا تو ہم کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بندے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہات دے دی ہیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے آیت پیش کر دی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. کہ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وہاں پہ ایک لفظ کے دیا متعمدًا. لفظ کے دیا کیا؟ متعمد. تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ متعمدًا کا معنی کیا ہے تو اس نے فرمایا مستحلاً قتلہ. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا بغیر عذر شرعی کے